اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. Assalamu alaikum mu'mineen, this is me Sayyida Anam Naqvi with my Khwahar Arooj Naqvi and you're watching Anam and Arooj Naqvi official. And as you're following us, you know that this is a silsila of munajat, a chain of munajat, du'as and ziyarat. Once again we're witnessing Shab-e-Jum'ah, ایسی شب کہ جسے کہا جاتا ہے کہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. شب جمعہ شب استغفار، شب جمعہ شب درود بر محمد وآل محمد، شب جمعہ شب حاجات، پروردگار سے راز و نیاز کی رات. تو الحمدللہ that we are able to witness this شب. اور جب تک خدا نے یہ زندگی دی ہے اور اللہ میں ہر ہفتے میں ایک شب جمعہ دیکھنا عطا کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں. جیسا کہ مناجات اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے تو آج شب جمعہ کی مناسبت سے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں صاحب عصر والزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین حجت خدا بارم آقا کو اعمال مومنین کے پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ جو تنگی کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، آفات و بلیات میں لوگوں کو گھرا ہوا دیکھ رہے ہیں، زندگیاں تنگ ہو چکی ہیں. تو ایک ایسی دعا معجزہ کن دعا ہے، ایسی دعا جو خود مولا نے تعلیم کی ہے اور اس شب میں ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ we'll try our level best کہ آج کی شب میں ہی یہ پروگرام آپ کو پہنچے. اور اگر آج کی شب میں نہیں کل فجر تک پہنچتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ جمعہ کا دن ہوگا. جمعہ کا دن بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو جمعہ کا دن بھی مولا سے ہی منسوب ہے تو اس میں تلاوت کر لیجئے. خاص ہے کہ جمعہ کے دن آپ نماز امام بھی بجا لائیں اور اس نماز کے بعد اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ میجیکل اثر رکھتا ہے کہ 2 رکعت نماز امام کو ہدیہ کریں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. اس کے علاوہ اگر یہ جمعہ کے دن نہیں اور آج شب جمعہ میں بھی پڑھی جائے اور شب جمعہ کے علاوہ دیگر اوقات میں کسی بھی دن میں پڑھی جائے، ڈیلی پڑھ لیں تو یہ دعا ہے الہی عظم البلا، دعائے فرج. تو آج کا پروگرام ہوگا دعائے فرج پہ. دعائے فرج ہمارے پاس بہت سی روایات میں نقل ہوئی ہیں، لیکن ہم جس دعائے فرج کی بات کریں الہی عظم البلا آج پیش کی جائے گی. اس کے ساتھ اگر وقت ہوا، کیونکہ وقت قلیل ہے، بہت شارٹ ہے، آپ سب نے بھی عبادت کرنی ہوگی، ہم سب کو بھی انشاءاللہ اس شب میں اللہ سے راز و نیاز کرنا ہی ہے تو اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے. تو میں الہی عظم البلا ہی کو فوکس کرنا چاہوں گی. تو عروج اور میں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے روایت اس دعا کے حوالے سے کن حالات اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے دعا کو پڑھا جائے. خاص طور پہ میں تمہید میں ہی آپ کو بتا دوں کہ جتنا ظلم اور جور دنیا میں بڑھ جاتا ہے، جس قدر ناانصافی بڑھ جاتی ہے، جس قدر تکالیف لوگوں کی بڑھا دی جاتی ہیں، حق غصب ہونے لگتے ہیں، بے گناہ خون کو بہایا جاتا ہے اور لوگوں کی جان و مال عزت کی جب کوئی حفاظت نہیں رہتی اور ناگہانی اموات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں اور بیرونی طاقتیں غالب آ جاتی ہیں، یہ ایگزیکٹلی ٹائم ہے کہ آپ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو خاص طور پر الہی عظم البلا فلسطین کی مناسبت سے پیش کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دکھا رہا ہے کہ ایک تو کربلا ہو چکی ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس دور میں بھی جو لوگ بلیو نہیں کرتے تھے ہمیشہ کہتے تھے اتنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے، اتنی آفات اتنی بلیات ایک دن میں ایک پہر میں محمد و آل محمد کے گھرانے پر گزری ہیں. اور کیسا صبر کا مظاہرہ کیا کہ ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون درندہ صفت انسان ہے کہ جو فلسطین کے معصوموں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. یہ وہی وقت ہے کہ جب تعجیل ظہور کی دعا کی جائے، یہ وہی وقت ہے کہ سب مل کر ایک چین سٹارٹ کریں تلاوت کی الہی عظم البلا کی، دعائے فرج کی. کیونکہ یہ دعا ہسٹری کیا رکھتی ہے، پہلے تو ہمیشہ سے ہم آپ کو دعا کا اوریجن بتاتے ہیں، ماخذ بتاتے ہیں. دین آئی یوز ٹو آلویز ریفر ٹو دا آتھر کہ ہمیں کون سی کتاب میں ملے گی، کون سے ہمارے مرجع کی کتاب میں یا ہمارے
کون سے عام طور پہ اویلیبل بکس میں ملے گی. تو یہ شیخ طبرسی سے سورس ہیں, یہ مرجع رہے ہیں اپنے زمانے کے بہت عظیم, ان سے ملے. وسائل الشیعہ میں بھی یہ موجود ہے, شیخ حرم عملی کی کتاب میں. اور ہسٹری کیا ہے اس کی, کہ ایک ہسٹری بڑی خوبصورت ہے کہ کاظمین باب الحوائج کا در, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ فرجم. کاظمین دو اماموں کے گنبد, دو اماموں کی ذریعہ خاص و خاص مقام رکھتا ہے بغداد میں کاظمین کے. اللہ ہم سب کو جل کربلا کے ساتھ کاظمین, مکہ مدینہ, نجف, سامرا, مقامات مقدسہ, کم, مشہد, تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. کاظمین میں خاص طور پر ہمارے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام تقی الجواد علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمن. دو معصوموں کا حرم ہے, دادا اور پوتا کا. یہاں پر ایک مومن ہے محمد ابن احمد ابن ابی لائد, یہ قید میں تھے اور بے گناہ قید میں تھے, اور ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی کی خبر دے. اور شب جمعہ میں خاص طور پہ دعا کیا کیجئے کہ پروردگار ہر بے گناہ اور گم شدہ شخص جو اپنے اہل خانہ سے جدا ہے, ان کو ویسے اپنے اہل خانہ سے ملوائے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کو ملا دیا, اور ایسے پردیس والوں کو اپنے گھر وطن واپس پہنچایا خیر و عافیت کے ساتھ, جس طرح منتظر نظریں حضرت یعقوب کی تھی حضرت یوسف کی انتظار میں, اور جس طرح ہمارے یوسف زہرا کے انتظار میں مومنین کی نگاہیں. تو قید میں اگر قیدی ہوں ان کے لیے بھی آج شب دعا کریں. رزق سے محروم فلسطین کے بچے کے مائیں رو رو کے کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے بھوکوں پیاسے مارے گئے, بے سر و سامان ہو گئے, بلڈنگز گر گئیں. ایون سب سے بری حرکت تو یہ ہوئی کہ تمام تر وار کرائمز کو وہاں پہ سٹارٹ کیا ہوئے کہ ایک ہاسپٹل جہاں پر وہ زخمی لائے جا رہے ہیں, اس ہاسپٹل تک کو اڑا دیا گیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مولا سید الشہداء اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین. مولا کا فرمان ہے کہ جب یہ ڈیسائیڈ نہ کر پاؤ نا کہ صحیح اور غلط کیا ہے اور تمہیں کس کا ساتھ دینا, تو وہ دیکھو کہ جس خیمے کی جانب تیر جا رہے ہیں وہ مظلوم کا خیمہ, اور جس طرف سے تیر آ رہے ہیں وہ ظالم کا خیمہ ہے. تو ہمیشہ آپ کی بقا اس میں کہ مظلوم کے ساتھ ہو جائیے. یہ وقت ہے الہی عظم البلا کو پڑھنے کا, والدین کی صحت و سلامتی کے لیے, رزق میں برکت کے لیے, مشکلات کے حل کے لیے, پردیس میں سب کی خیر و عافیت کے لیے, بے سر و سامان مومنین کے لیے, اور تمام ظالم اور جابر حکمرانوں کی قید سے رہائی کے لیے, عزتوں کی حفاظت کے لیے, اپنے ذاتی گھر کے لیے. مشکلوں کے جب پہاڑ گر رہے ہو نا تو دعائے فرج, اسی لیے دعائے فرج کو چوز کیا. تو یہاں پر ذکر کرے کاظمین میں خود جو شخص ہے, مومن ہے, محب اہل بیت ہے, محمد ابن احمد ابن ابی لائد قید میں ہے. تو مولا اجل اللہ تعالی فرج شریف, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین نے ان کو خود یہ تعلیم فرمائی کہ تم ہم سے محبت رکھنے والے, ہمارے عزت کرنے والے, تعظیم کرنے والے, اور قید میں بھی تم اہل بیت کو یاد کرتے ہو, درود و سلام پڑھتے ہو. تو خود ان کو الہی عظم البلا تعلیم کی, اور وہ صحت اور عزت کے ساتھ رہا ہو گئے. خدا ہر قیدی کو صحت اور عزت کے ساتھ رہا کرے. کہا کہ مشکلوں کے جب پہاڑ گر جائیں تو کوئی یہ بھی کہے گا کہ اچھا تو اگر اتنے وظائف موجود ہے تو سٹارٹ کیوں نہیں کیے جاتے اور کیوں ان مشکلوں سے نجات نہیں پا جاتے. تو دیکھیے جتنی بھی دعائیں اور مناجات پیش کی جا رہی ہیں, انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے, لیکن ان کے لیے ایک کنڈیشن تو لازم ہے, واجب نمازیں جب قضا ہو جائیں, گناہ جاری رہیں, اور خاص طور پہ جب لوگوں کی غیبت اور بیک بائٹنگ سے نہیں رکا جاتا نا, اس زبان میں اثر نہیں ہوتا دعا کا. یہ دعائیں بے شک اثر رکھتی ہیں, اور ویسے ہی اثر رکھتی ہیں جیسے بتائی جا رہی. یہ وعدے معصومین کے ہیں کہ اس دعا سے کیا اثر آئے گا, لیکن اگر کوئی بھی انہیں انجام دے کے رزلٹس دیکھنا چاہے تو پھر وہ جب تک یہ دعا تلاوت کر رہا ہے, ایون آفٹر دیٹ وہ بیک بائٹنگ سے پرہیز کرے, وہ اپنی واجب نمازوں میں کوئی کمی نہ آنے دے, اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے. تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اثر دیکھا. ریگولیرٹی میں اگر کمی آ جاتی ہے, آپ ایک دن پڑھ رہے ایک دن نہیں پڑھ رہے, تو پھر وعدہ نہیں ہے کہ یہ چیز اثر لائے گی یا نہیں لائے گی. کہا 40 دن متواتر پڑھو, مشکلوں کے پہاڑ بھی گر رہے ہو تو خدا روک لے گا. اور اگر پریشانیاں بے حد بڑھ جائیں تو تب اللہ کو اس عظیم دعا میں ایسا کیا موجود ہے کہ بڑی بڑی عظیم آفتیں اور بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ جائیں. مجرب عمل سے کہتے ہیں تجربہ کیا ہوا, تو میں وہی دعا پیش کری جو ہم نے خود بھی تجربہ کی ہوئی ہے الحمدللہ, جمعہ کے دن خاص طور پہ. اور
کسی بھی وقت موبائل میں بھی موجود ہے. کبھی بھی کوئی مشکل محسوس ہوتی ہے, پریشانی محسوس ہوتی ہے, تو ذاتی طور پہ بھی ہم اس دعا کو کھول لیتے ہیں اور دعا کو پڑھ لیتے ہیں, کبھی اپنے لیے, کبھی اگر کوئی دعا کی ریکویسٹ کے لیے کہتا ہے اس شخص کی نیابت میں بھی پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ اس پہ بہت عقیدہ, بہت ایمان ہے ہمارا دعائے فرج پہ, کیونکہ اس میں دو بڑی عظیم ہستیوں کا واسطہ دیا گیا, اور ان ہستیوں کا واسطہ جن کا واسطہ خدا کبھی رد نہیں کرتا. اس میں مسلسل کہا جاتا ہے پروردگار میں تجھے واسطہ دیتا ہوں, یا محمد ہو یا علی, یا علی ہو یا محمد. ٹھیک ہے, ابھی اب دعا کا ترجمہ جب پڑھیں گے, اور درود پہلے ان ہستیوں پہ تلاوت کر لیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. جب ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن کی طرف آئیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اتنے عظیم واسطے ہیں, اسی لیے دعا میں اثر ہے. ہمارے پاس 14 ہستیوں کا ایسا وسیلہ موجود ہے معصوم علیہ السلام کا, کہ ان کے وسیلے سے اللہ نے کہا, جابر ابن عبداللہ الانصاری کے جو حدیث قصہ کے راوی ہے, حدیث قصہ میں کیا ہے, پنجتن پاک کا ذکر ہے, حدیث قصہ میں ان نورانی عظیم ہستیوں کا ذکر ہے, اور 14 معصوم علیہ السلام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ دیکھیں اللہ کہتا ہے حدیث قصہ میں, یہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے میں نے فلک بچھایا, زمین بچھائی, ہوائیں چلائیں, فضائیں, اور یہ خوشبوئیں معطر کی, اور چرند پرند, یہ سب میں نے مخلوقات کو خلق کیا. پنجتن کو خلق نہ کرتا تو کائنات کو ہی خلق نہ کرتا. تو ان ہستیوں کو پکارو جو ہستیاں خدا کو پیاری ہیں, اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں, اللہ کے نزدیک اور مقرب ہستیاں ہیں. موت بھی آ جائے, تو دعائے فرج کے بارے میں کہا ہے کہ موت بھی آ جائے, تمہیں معلوم ہو کہ تم نہیں بچو گے, ذرا اپنے امام کو پکارو تو صحیح. دعائے فرج سے مراد ہے اس کو پکارنا جو پردہ غیب میں رہ کے مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں. دعائے فرج سے مراد ہے زمانے کے امام کو پکارنا, کہ جب ظلم و جور بڑھ جائے گا, دنیا ناانصافی سے, فتنہ و فساد سے بڑھ جائے گی, تبھی امام کا ظہور ہونا ہے, اور وہ بھر چکی ہے, تو امام کو شدت سے پکارو. تو اس دعا کے ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن کی طرف بھی چلیں گے, جو اتنے زیادہ آفات و بلیات سے محفوظ رکھنے والی, اس کا ترجمہ بھی یہ کہتا ہے. عروج کیا فضائل پیش کرنا چاہیں گے دعا کے؟ میں چاہتی ہوں کہ ترجمہ ساتھ ساتھ ہو, اور اس سے پہلے اس کے فضائل میں تھوڑا جلد بیان کروں, لیکن 5 سے 6 منٹ مجھے بھی لگیں گے, کیونکہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا اور کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنے مختصر سے دعا کے آپ کو اتنے زیادہ فضائل ملیں گے. تو سب سے پہلے میں شروع ہی وہاں سے کروں گی. اگر کوئی خود پڑھنا چاہتا ہے, لیکن آپ کے جاننے کے لیے اور میرے جاننے کے لیے جتنا کافی تھا, اتنے جو پوائنٹس ہیں جن کا آپ کو ثواب ملے گا اس دعا کے پڑھنے والے مومن کو, وہ ثواب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور یہ کہاں ہوں گے, مکیار المکارم میں آیت اللہ موسوی نے جو ہے 90 فوائد یا ثواب جو آپ کو مل سکتے ہیں کسی بندہ مومن کو اس دعا کے پڑھنے سے, وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. میں 90 شیئر نہیں کرنے جا رہی, اتنے کہ جتنے آپ ابھی اچھے سے سن پائیں اور سمجھ سکیں, اور اس ثواب کا آپ کو معلوم ہو جائے. انشاءاللہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ اس بک سے وہ تمام کے تمام 90 فوائد بھی پڑھ سکتا ہے. تو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اس سے کیا ہوگا, کہ آپ امام کے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے کہ ہمارے امام وقت یا ہمارے امام لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی احسان کرنے والوں میں امام کے ساتھ شمار ہو جائیں گے, اور آپ کو جو ہے درجہ شہید عطا ہوگا, اور آپ کی رسول خدا بھی شفاعت کریں گے. یہ تمام تر فائدے میں آپ کو ان شارٹ بتا رہی ہوں. اس دعا کے پڑھنے کا ثواب یہ کہ جو اس دعا کو جو بندہ مومن یا مومنہ پڑھیں گی, ان کی شفاعت جناب رسول خدا بھی کریں گے, اور بالخصوص سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد و آل پاک محمد سیدہ کی شفاعت نصیب ہوگی. اور جب وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرے گا, تو فرشتے بھی اس کے ساتھ شامل دعا ہوں گے اور اس کو اپنے حصار میں لے لیں گے. اور اس کے علاوہ جو بزرگوں کا احترام ہے, اس کا ثواب آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا. مظلوم کی مدد, جیسا کہ ہم مدد نہیں کر پا رہے پریکٹیکلی, لیکن آپ کو مظلوم کی مدد کا ثواب حاصل ہو جائے گا. دعا انڈائریکٹلی مدد ہی ہے, کہ جس کے لیے آپ پہنچ کر نہیں مدد کر رہے فزیکلی, لیکن یہاں پہ رہتے آپ ان کے لیے بہت معجزہ کن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مظلوم کی مدد کا ثواب حاصل ہو جائے گا اس کے پڑھنے سے آپ کو, اور ایک منتقم کا ثواب ہوگا, اور تمام تر احادیث جو ہیں احادیث پر عمل کرنے کا ثواب ہوگا, اور بروز محشر مولا علی کی دعا بھی آپ کے شامل حال ہوگی. اور عبادت جو آپ کرتے ہیں اس کی تائید پروردگار عالم کی طرف سے ہوگی, ایک الگ ثواب ہے. اور روز قیامت اس شخص کے یا مومن یا مومنہ کے پڑھنے والے کا جو نور ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا, جو چہرے کا نور ہوگا وہ درخشاں ہوگا, اور 17,000 گناہ گاروں کی شفاعت میں آپ ہیلپ فل ہوں گے. دیکھیں میں نے ابھی مختصر سے پیش کیے تھے, لیکن بہت خوبصورت عروج پیش کر رہی ہیں. اس کے 90 کیا بے انتہا فضائل ہیں. میں بس ایک جملہ کہوں گی, اگر اس ایک دعا کو ہم نے دیگر جو دعائیں بتائیں وہ تو چلیں طویل ہے, دعائے فرج کو
تنگی اور فراخی اور مصیبت اور بلا کے وقت میں کبھی ترک نہ کریں، ضرور پڑھیں۔ اب 70,000 گناہ گاروں کی شفاعت کا آپ بھی باعث بنیں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، اور شاعر اللہ کی تعظیم کا ثواب آپ کو ملے گا، صالحین میں شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش اور راضی ہوگا، اور عالم برزخ آپ کے لیے امن قرار پائے گا۔ جو سب کے لیے تنگی کی جگہ ہے، جو سب کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، یہاں آپ کے لیے یہ جگہ امن قرار پائے گی اور آپ کی قبر کشادہ ہوگی۔ آپ کا حساب و کتاب روز محشر جو ہے وہ آسان کر دیا جائے گا، جہاں تمام جو گناہ گار ہوں گے ان کا حساب کتاب مشکل ہوگا، آپ کا آسان کر دیا جائے گا۔ ثقلین کے ساتھ متمسک ہوں گے، کامل ایمان کا شرف حاصل ہوگا، پروردگار عالم آپ سے گناہوں کو دور کرے گا، غموں کو اور بلاؤں کو دور کرے گا، آپ امام وقت کے دوستوں اور محبین میں قرار پائیں گے، اور ثواب نصیحت مومن بھی آپ کو حاصل ہوگی، اور قیامت کے دن جب سب پیاسے ہوں گے، تشنگی محسوس کریں گے، آپ کی تشنگی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، آپ کو تشنگی محسوس نہیں ہوگی، پروردگار عالم آپ کو اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور جلد از جلد کور کرتی جاتی ہوں، مولا کی اطاعت کا ثواب ہوگا، آپ کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، منتظرین امام میں قرار پائیں گے، اور شیطان کی ناراضگی کا سبب ہے اس دعا کا پڑھنا، اللہ کے دشمنوں کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، امام کے حق کا کچھ حصہ وہ مومن ادا کر پاتا ہے یا مومنہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے، تعظیم خدا و دین پا لیتا ہے، امام بھی اس مومن کے لیے دعا فرماتے ہیں جو یہ دعا امام کی ظہور کے لیے پڑھتا ہے، اور شفاعت رسول خدا ملتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس کے بھی آپ جو ہے حقدار بن جائیں گے، خود اس مومن کی ہر دعا قبول کرتا ہے پروردگار عالم، اس دعا کے پڑھنے سے ادائے اجر رسالت بھی کر پاتا ہے یہ بندہ مومن، اور مرنے کے بعد دوبارہ جب بھی اٹھایا جائے گا تو امام علیہ السلام کے ظہور کے وقت جب یہ مر جائے گا تو اس کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تب بھی اس بندہ مومن کو اٹھایا جائے گا، اور وسعت رزق کا باعث ہے، رزق کو شادی کا، بلاؤں اور آفات کی دوری کا باعث ہے۔ 3 سے 4 میں مزید آپ سے جو ہے فائدے اور ثواب شیئر کروں گی کہ اللہ کا عہد ادا کرنے والوں میں شمار ہوگا، والدین سے نیکی، ادائے امانت کا ثواب ہوگا، عمر جو ہے وہ آپ کی طویل ہوگی، متقین میں قرار پائیں گے، غیبی توفیق عطا ہوگی، اگر فتح چاہتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو غیبی توفیق عطا ہوگی، اور قرآن کی طرف ہدایت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں اس کا شمار ہوگا، اور رسول اکرم کے بھی نزدیک اور محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوگا، اور آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور بروز محشر ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے، اتنا علم ہم رکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوں گے جب ہم دوزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا اپنی سزائیں جو ہے وہ کرنے کے بعد، لیکن یہاں پر آپ کے لیے بہشت کو جو ہے مسلسل آپ کے لیے پرووائڈ کیا جائے گا کہ آپ کو دوزخ کو دیکھنا ہی نہیں پڑے گا۔ بے شک it has the same reward as someone who dies under the flag of Imam Mahdi ajal Allah ta'ala faraj sharif Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajal farajum. It has the reward of giving aid to Imam of your time, Master Imam Zamana ajal Allah ta'ala faraj sharif. The reciter gets the same reward as someone who has very high knowledge. It has the reward of being someone who is highly loved and cared by Allah subhanahu wa ta'ala, and it has the reward of being someone who is highly loved by Ahlul Bayt alayhis salam. The reciter will be standing with the group of the Ahlul Bayt alayhis salam. اتنے خوبصورت کے فضائل ہے کہ آپ امام مہدی کے پرچم تلے جیسے اس دنیا سے گئے، آپ ایسے جیسے اہل بیت کے سب سے محبت رکھنے والے اور خدا آپ سے محبت رکھنے والا، اور ایسے کہ جیسے آپ ان لوگوں میں شمار ہے روز محشر جو اہل بیت کے قریب بنتے ہیں۔ The reciter's status increases many folds in heaven. Heaven میں اللہ تعالیٰ اتنے درجات جنت الفردوس میں آپ کو بلند کر دیتا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے نا کسی مرحوم کے لیے کہ اللہ جوار معصوم میں جگہ دے، اور اسی سے میں عرض کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام کو بھی ہم ہدیہ کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو، اور پروردگار اس ثواب کو پہنچائے ہم سب کے تمام مرحومین کو کہ آج وہ منتظر ہوتے ہیں کہ ان کے اولاد کچھ تحائف بھجوائے، تو ہمارا یہ سلسلہ عبادت ہم اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں، اور جو سننے والے اللہ اس پاکیزہ ذکر کو سننے کا ثواب آپ کے تمام مرحومین کو پہنچائے۔ The reciter will have one of the highest statuses on the day of judgment. روز محشر جو ایلیویٹ کیے جائیں گے سٹیٹس، تو سب سے زیادہ مقام بلند کیا جائے گا ان کا کہ جو دعائیں فرض تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ بندہ مومن جو موت کی طرف ہوگا اس کی موت آسان ہو جائے گی، موت کی نرمی عطا ہو جائے گی، جہاں موت مشکل ہے، ملک الموت آتے ہیں تو موت بہت مشکل ہوتی ہے، بڑا تکلیف کے مراحل ہوتے ہیں، تو آپ کی وہ بھی پروردگار عالم آسانی فرمائے۔ The person will
have the intercession of Hazrat Zahra salawatullah salam alayha, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajjal farjum ajmain. تو یہ اس کا سب سے اہم اور خوبصورت اس کا جو ہے ایک مرکز ہے دعا کا کہ آپ کو جہاں شفاعت رسول تو مل ہی رہی ہے، رسول کے ساتھ حضرت زہرا صلوات اللہ السلام اللہ علیہ کی بھی شفاعت ضرور مولا علی کی دعا شامل حال ہوگی بروز شامل حال ہوگی. اہل بیت کے جب وہ مقرب ہو گئے، پروردگار کے قریب ہو گئے، تو اور کیا چاہیے کہ جو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ جوار معصومین میں جگہ دے. تو زندگی میں آپ خود اپنے لیے جب ہر روز دعائیں فرض پڑھ رہے ہیں تو کیا جانے مرنے کے بعد ہم کیا جانتے ہیں کہ کوئی ہمارے بعد ہمارے لیے کچھ پڑھے گا نہیں پڑھے گا، کچھ ہدیہ کرے گا یا نہیں. تو کیوں نہ اپنے لیے خود عبادتیں چھوڑ جائیں، کیوں ہمارے بعد ہماری قضا نمازیں کسی کو پوری کرنی پڑے اور وہ کرے نہ کرے، کیوں ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمارے لیے سلسلہ تلاوت کرے نہ کرے. ہمیں امید تو نہیں لگانی ہے، لیکن یہ اس لیے کہ یہ دعائے فرض اگر پڑھ لے تو بندہ مومن اس امید کے ساتھ تو دنیا سے جائے گا کہ میں اگر گیا بھی تو اپنے مولا کے پرچم تلے ہوں گا، اور اگر جنت میں ہوا تو ان کے ساتھ ہوں گا، اگر اٹھایا جاؤں گا تو ان کے ساتھ معشور ہوں گا، کہ ہر شخص اسی کے ساتھ معشور ہوگا کہ وہ جس امام کی پیروی کرتا ہے، جن کی وہ اطاعت کرتا ہے. چلیے امام کا دیدار نصیب ہوگا، سب سے بڑھ کر آپ کو امام زمانہ جن کے لیے آپ ہر وقت دعا کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ یوسف زہرا کا دیدار نصیب ہو. اور ہم جیسے گناہ گار و خطا کار بندے اگر اس دعا کے ذریعے اپنی نظروں کو پاک کر سکیں، اپنی سماعتوں کو پاک کر سکیں، اپنے لہجوں کو پاک کر سکیں، تبھی تو جا کر مولا ہمیں دکھائی دے سکتے. یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن اس پرعشق دور میں اگر ہم سلامت ہیں تو اس وجہ سے کہ پردہ غیب میں منتقم آل محمد ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. تو چلیے ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں کہ کافامین بلد الامین میں لکھا ہے کہ یہ دعا حضرت حجت القائم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجم اجمعین نے ایک شخص کو تعلیم فرمائی تھی جو قید میں تھا. اس نے یہ دعا پڑھی تو قید سے رہا ہو گیا. میں نے ابھی ان شخص کا نام بھی آپ کو بتایا اور وہ عزت کے ساتھ رہائی پا گئے. تو مجرب ہے، ایسا ہوا ہے اور بہت سے مومنین کو نجات ملی ہے. تو آج یہ نجات فلسطین کے تمام لوگوں کے لیے جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں. تو شروع کرتے دعا کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجم اجمعین کہ دعائے فرض تلاوت کرتے اپنی طرف سے، تمام دیکھنے والوں کی طرف سے، اپنے والدین، اپنے شریکیات، عزیز و اقربا، تمام مرحومین، اور وہ جو کہیں نہیں پڑھ سکتے اور مشکلوں میں گرے ان سب کی طرف سے قربتاً اللہ. الہی عظم البلاء او برح الخفاء او انکشف الغطاء. یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہمیشہ ایک دعا کی سٹارٹنگ میں ضرور بتا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ کسی کتاب میں ڈھونڈنے لگے تو آپ کو مل جائے کہ یہ کون سی دعا ہے. میرے معبود، میری مصیبت بڑھ گئی ہے اور چھپی بات کھل گئی ہے، پردہ فاش ہو گیا ہے. اور کہا کہ وانکشف الغطاء، پردہ فاش ہو گیا، وانقطع الرجاء، امید ٹوٹ چکی ہے. اور واقعی جو ہم وقت دیکھ رہے ہیں امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. وضاقت الارض، کہ زمین تنگ ہو چکی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے مشکل حالات ہیں، زمین انسانوں پر تنگ کر دی گئی ہے کہ ایک چھوٹے سے خطہ زمین پر ان کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، رہنے کی اجازت نہیں. تو ہم دعا کرتے کہ پروردگار ان کو اس دعا کے ذریعے سے راحت دے. وَمُنِعَتِ السَّمَاء، اور آسمان نے رکاوٹ ڈال دی. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور کہا تو ہی مدد کرنے والا ہے. وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَىٰ، اور تجھی سے شکایت ہو سکتی ہے کہ کس سے شکوہ کریں، کہ نہ تو کوئی ملک مدد کریں گے نہ تو کوئی دیگر افراد. اپنے رب سے ہم دعا گو ہیں، اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں کہ تو ہی مشکل و پریشانی میں مومنین کی شکایت سننے والا. اور کہا تنگی اور آسانی میں صرف تو ہی سہارا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا اے معبود رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر جو صاحبان امر ہے. کہا اول الامر، وہ صاحبان امر ہے کہ جن کی اطاعت کا تو نے ہمیں حکم دیا اور ان کے اطاعت ہم پر فرض کر دی. اسی طرح ہمیں ان کے مرتبہ کی پہچان کرائی. پس ان کے صدقے میں ہمیں آسودگی عطا فرما. جلد تر، نزدیک تر، گویا آنکھ جھپکنے میں اس سے شتاب تر. کہا کہ جلد سے جلد، فرجن عاجلن قریباً، جتنی جلدی ہو سکے پروردگار راحت دے ہر غم سے. اور کن کے صدقے میں راحت دے، کن کے صدقے میں سکون دے، کن کے صدقے میں ان بلاؤں کے پہاڑوں اور مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑ دے اور ہم سے اس عذاب کو ٹال دے. اور آسمان و زمین جو تنگ ہو گیا ہے اس میں ہمیں ٹھکانہ دے سلامتی سے رہنے کا. تو یہاں پر واسطہ دیا جاتا ہے یا محمد
یا علی، یا علیو یا محمد اکفیان فإنکما کافیان، کہ یا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم اجمعین، یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرپرستی فرمائیے۔ سرپرستی کس سے مانگ رہے الہی آمین؟ سرپرستی رسول خدا سے، مولا کائنات مشکل کشائے دو جہاں سے، سرپرستی اہل بیت علیہ السلام سے، وہ ان سے ہم مانگ رہے ہیں کہ جو اللہ سے ہمیں سفارش کر کے دلوا دیں گے۔ پھر وہی وسیلے جو دعائے توسل میں پیش کیے تھے، کہا کہ میری سرپرستی فرمائیے کہ آپ دونوں ہی کافی ہیں، میری مدد فرمائیے کہ مجھے کسی سے نہیں چاہیے، میں اللہ کو اگر وسیلہ دیتا ہوں تو وہ بڑے وسیلے دیتا ہوں کہ جنہوں نے ان کا دین بچایا، وہ رسول اور وہ آل رسول، کہ ان کے صدقے پروردگار مجھے سرپرستی چاہیے، مجھے امان چاہیے، اور کہا کہ میری مدد فرمائیے، آپ دونوں ہی کافی ہیں، میری مدد فرمائیے، وانصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب السوى الزمان، کہ میرے مددگار میرے آقا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم اجمعین، الغوث الغوث الغوث، فریاد کو سنیں، میری فریاد کو سنیں، میری فریاد کو پہنچے، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، مجھے پہنچے مجھے پہنچے مجھے پہنچے، الساعت الساعت الساعت، اسی گھڑی اسی گھڑی اسی گھڑی، الاجل الاجل الاجل، جلد تر جلد تر جلد تر، یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ طاہرین، اتنی جلد تر کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے واسطہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل اطہار کا، آمین علیہ آمین یا رب العالمین۔ پروردگار ہم سب سمیت تمام مومنین کو ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی، خصوصاً فلسطین کے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور سکون سے رہنا اور آزادی سے رہنا نصیب فرمائے، اور جلد یہ عذاب اور مشکلوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ان پر سے ٹال دے، زخمیوں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا دے، اور جو ابھی تک اپنے گھروں میں، اللہ ان کے گھروں کو سلامت رکھے، اور جس قدر عذاب آ چکا میرے مولا صاحب استوزما سرپرستی فرمائیں، اور اب اس ظلم و جور سے بھری ہوئی سرزمین جو ہے پوری دنیا میں ناانصافی جو قائم ہو گئی، مولا آئیں اور عدل سے اس کو بھر دیں۔ اختتام پر بس یہی کہ سلسلہ مناجات کا اور دعاؤں کا جاری و ساری رہے گا، اور یہ انشاءاللہ خدمت دین ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دس از ناٹ این انٹرٹینمنٹ چینل، یہاں پر ہم صرف عبادت، دعا اور ایک قسم کا ایک ہیلپ ہے یوتھ کے لیے، خاص طور پہ کہ وہ بچیاں الحمدللہ جو نہیں جانتے میں انہیں بتا دوں، دیر نمبر آف ماشاءاللہ مومنات جو کہ ینگسٹرز سن رہی ہوتی ہیں، ریلیٹ کر پاتی ہیں، انسپائر ہوتی ہیں، یونیورسٹی گوئنگ بچیاں، اینڈ دے ریکویسٹ می اسپیشلی کہ کون سی دعا ہمیں جو ہے معرفت کے لیے صحیح رہے گی اور گائیڈ کرے گی، اور ان کے روحانی سفر میں بہت مددگار ہے، ہمارے اپنے اور آپ سب کے لیے یہ ہے ہی چینل ان کے لیے کہ جو گرو کرنا چاہتے ہیں ایز اے پرسن، اسپریچولی، مینٹلی، اور بے شک ان عبادتوں اور دعاؤں کے ساتھ جو اللہ نے تعلیم کیا، اور وہ اپنی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ نہ ہم زندگی میں وہ وقت پاتے ہیں کہ کسی کو ایک مختصر سے دعائی تعلیم کر دیں، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی۔ تو کمنٹس آپ سب کے ملتے رہتے ہیں، اور ہر کمنٹ میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اینڈ وی ٹرائی ٹو رسپونڈ ٹو ایوری کمنٹ۔ کبھی ہوتا ہے ٹائم نہ ملے تو اس کے لیے معذرت، لیکن جیسے جیسے آپ کمنٹ کرتے ہو، کوئی درخواست کرتے ہیں کہ یہ دعا پیش کر دیں، ہم وہی دعا لے کر حاضر ہوتے ہیں مختصر وقت میں، ود ان جسٹ 2 منٹس۔ مجھے کہنا ہے کہ ایک کمنٹ مجھے رسیو ہوا، الحمدللہ باقی رسپانس بہترین، ماشاءاللہ آپ سب کو دعا اور عبادت کا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے، اور آپ اور ریکویسٹ کر رہے ہیں دعائے یستشیر کے ساتھ، دعائے مشلول کے ساتھ بیماروں کے لیے، اور اتنا اچھا رسپانس آپ کا ملا کہ سب اور جاننا چاہتے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ایکسپلین بھی کریں اور اس کو جاری رکھیں سلسلہ کو، اور مزید بھی ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ جب ایک ایک ہستی کی بایوگرافی کی طرف آئیں گے اور آپ وہ نہیں جانتے ہوں گے تو چیزیں زیادہ مستفید ہوں گی، اور وہ جو بچے کہیں پر نہیں بیٹھتے اور سنتے نہیں ہیں وہ انٹرسٹنگلی سنیں گے تو ان کے ریلیجس نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کا ایمان پختہ ہوگا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین کام ہے۔ تو ایک کمنٹ ایسا تھا، آئی گیس آیت فاطمہ آپ کے نام سے، تو پروگرام کے اینڈ پہ میں کہہ رہی ہوں مجھے عروج کو ایک مختصر سا میسج دینا، کوئی طویل میسج نہیں دینا، کہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ سادات ہیں، نقوی ہیں، اینڈ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ نامحرم پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور آپ کی آواز کا ایک پردہ ہے۔ تو آیت فاطمہ آپ کو میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ جب کوئی دین کا علم دینے کے لیے بیٹھتا ہے یا اہل بیت سے منسوب دعائیں پیش کرتا ہے یا زیارات، یا جس انداز سے، اگر آپ نے میرا انداز گفتگو کبھی سنا یا آپ اگر مجھے فرسٹ ویڈیو سے فالو کری ہیں، دین یو شوڈ نو دیٹ کہ اتنا نہیں، الحمدللہ اس سے زیادہ علم ہے، لیکن پھر بھی ہم طالب علم ہیں، وی آل آر اسٹل اسٹوڈنٹ، بڑے سے بڑا عالم بھی ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہے۔
تو دین کو سرو کرنا یہ فکر زینبی ہے الحمدللہ, اینڈ وی آر سرونگ دا کاز آف سیدہ زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ ود ان دا شرعی حجاب, ود ان our واجب حجاب, اینڈ ود ان دا پردہ آف وائس ایز ویل. تو نامحرم کے لیے آپ کو جاننا چاہیے. میں شرعی مسائل سے واقف اور میں شرعی مسائل تعلیم بھی کرتی ہوں, تو مجھے ڈیفینیٹلی معلوم تو ہوگا. اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ رسپانس دے رہی ہیں, لیکن اور بھی اچھا ہوتا اگر آپ ویڈیو میں جو کانٹینٹ دیا گیا تھا اور شب جمعہ کے جو اعمال تعلیم کیے گئے تھے, آپ اس کے بارے میں بھی بات کرتی کہ آپ کو کتنا قیمتی خزانہ اور کتنی کتابوں کا نچوڑ پڑھ کے ایک یہ پروگرام جو پیش کیا جا رہا ہے دین کی خدمت کے لیے, کہ مولا کے قریب زیادہ ہمارے یوتھ آ جائے اور اہل بیت کا میسج زیادہ سپریڈ کیا جائے اور پروردگار کا اور زیادہ ذکر ہو. جہاں طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے چینلز کھلے ہوئے ہیں, وہاں پر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بیٹھ کر سکون سے امام کے واقعات سنیں اور عبادت میں ذرا اضافہ کریں. ایسا بھی کوئی چینل کیا نہیں کر سکتے. میں چاہتی ہوں وہ بھی لیک آف نالج کی وجہ سے میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ جو خواتین کا نوحہ پڑھنا یا کسی بھی سر تال اور لے کے ساتھ کوئی قصیدہ یا منقبت کہنا اور وہ نامحرم تک جا رہی ہے, یہ مناسب نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. علماء نے منع فرمایا ہے اور یہ بالکل جائز نہیں ہے. دیکھیں شرعی وہ مسئلہ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کا لیک آف نالج تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ میسج جو ہے وہ کیا ہے. واجب حجاب کیا ہوتا ہے میں یہ بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں. چہرے کی گولائی نظر آئے آپ کی, جیسے کہ ہم نے حجاب کیا ہوا ہے اور ہر بہن بیٹی کرتی ہے, اور آپ کے ہاتھ جس طرح کے ہاتھ آپ کے سلیوز کور ہونے چاہیے اور صرف ہاتھ باہر ہونے چاہیے, یہ واجب حجاب ہے اور جو کہ سب کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. پروگرام دعا پہ مشتمل تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹرائی ٹو کیپ دا کمنٹ سیکشن ریسپیکٹفل. ٹھیک ہے, کمنٹ سر آنکھوں پر آپ سب کے. جزاک اللہ اتنا اچھا رسپانس دینے کے لیے. اور آیت فاطمہ, اگر آپ کو کسی ریلیجیس پرابلم میں کوئی مدد چاہیے ہو آپ لکھ سکتی ہیں, لیکن پہلے آپ وہ دیکھیے کہ آپ کو کیا کانٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے. اگر کسی نامحرم کو کچھ اور دیکھنا ہے تو وہاں پہ بہت سے ایسے سورسز یوٹیوب پہ موجود ہیں جو وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہی انسان بیٹھے گا جسے دین کا نالج چاہیے, جسے ان دعاؤں میں انٹرسٹ ہے. اور اگر تو یہاں پہ منقبت خوانی بھی ہو رہی ہو, حالانکہ وہ بھی ذکر محمد و آل محمد ہے, لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شرعی مسئلہ پیش کرنا ہے تو شرعی عذر کہیں نہ کہیں وہاں آئے گا, شرعی اور فقہ مسائل وہاں انوالو ہوں گے, لیکن ایک تبلیغ میں اور ایک خطبہ میں اور خطابت میں یہ مسائل انوالو نہیں ہوتے. within the permitted hijab limits and within the kind of content we are delivering, alhamdulillah we are well aware of that and we are proud of that Allah کا فضل و کرم ہے, شکر ہے, ہم عاجز ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور خدا کے لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ پروردگار نے سادات اور نقوی خاندان میں پیدا کیا, اور بچپنے سے محمد و آل محمد کے دیے ہوئے دعاؤں کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ رکھا, اور آج وہی قیمتی خزانہ ہم آنے والی بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار دا رسپانس, اور آپ سب دیکھتے رہیے, سلسلہ دعا و مناجات جاری و ساری رہے گا. تھینک یو سو ویری مچ. التماس دعا. اللہ حافظ.